وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خطيب الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. برادران اسلام، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل اور احسان ہے کہ اس کریم ذات نے ہمیں جمعۃ المبارک کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کے لیے جامعہ مسجد میں حاضری کا یہ موقع عطا فرمایا ہے۔ اللہ کریم ہمارا یہاں حاضر ہونا اور نماز جمعہ ادا کرنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ ماہ سفر مظفر ہے اور اس مہینے میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت پیشوائے دین و ملت مجدد اعظم تاج العلماء مرجع المحققین حضرت امام الشاہ احمد رضا خان علیہ الرحمۃ الرحمن فاضل بریلی آپ کا عرس پاک منعقد ہوتا ہے۔ آج میں چند گھڑیاں آپ احباب کے سامنے اعلیٰ حضرت کا ذکر خیر کروں گا۔ اللہ کریم مجھے ادب سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک عظیم محقق، عالم، نعت گو، مفسر، مترجم، محدث، شارح، سائنسدان اور بہت سارے علوم کے ماہر ہیں، اور اس خطۂ سرزمین پر ہمارے اس حصے میں جو علاقہ ہے بالخصوص پاک و ہند میں اعلیٰ حضرت کی فکر اور آپ کی جو علمی خدمات ہیں ان سے سواد اعظم متاثر ہیں۔ اس لیے آج میں اعلیٰ حضرت کا ذکر خیر کروں گا۔ قرآن مجید سورہ الزمر کی آیت نمبر 9 کا آخری حصہ میں نے تلاوت کیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم فرما دو، کیا عالم اور غیر عالم، وہ لوگ جنہوں نے علم حاصل کیا اور وہ لوگ جنہوں نے علم حاصل نہیں کیا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ عالم اور جاہل کبھی برابر ہو سکتے؟ بے عمل اور باعمل، متقی پرہیزگار اور فاسق و فاجر، ظالم اور مظلوم، یہ سارے کبھی برابر ہو سکتے؟ اسی طرح عالم اور غیر عالم یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ آگے فرمایا انما یتذکر اولو الالباب، اور اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، نصیحت ہے، عقل والوں کے لیے اس میں نصیحت ہے۔ ویسے تو اس سے ایک الگ مضمون ہے علم کی فضیلت کے حوالے سے، اس پر پھر کبھی بات ہوگی۔ ایک دو حدیثیں میں علم کے حوالے سے بیان کروں گا اور پھر اس پر اعلیٰ حضرت کا ذکر خیر۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے المعجم الاوسط میں اس حدیث کو لیا ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا کہ عبادت پر علم کی فضیلت زیادہ ہے، عبادت پر علم کی فضیلت زیادہ ہے۔ علم عبادت پر فضیلت رکھتا ہے، علم عبادت پر فوقیت رکھتا ہے، لیکن آگے فرما دیا کہ تمہارے دین کی خیر خواہی تمہارے تقوی میں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ علم حاصل کر کے بے عمل نہ ہو جانا کہ میرے پاس علم ہے مجھے عمل کی ضرورت نہیں۔ ٹھیک ہے علم حاصل کر لیا، لیکن تمہارے دین کی جو خیر خواہی ہے، جو دین کی بہتری ہے، وہ تمہارے تقوی میں ہے۔ اسی طرح ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، امام الانبیاء نے فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابدوں پر اس طرح ہے
جیسے آسمان کے ستاروں پر 14ویں کے چاند کی فضیلت ہے۔ آپ دیکھتے ہیں جس دن مطلع بالکل صاف ہو اور ستارے صاف نظر آ رہے ہوں، اور 14ویں کی رات میں جب چاند چمکتا ہے تو ستاروں میں کتنا خوبصورت نظر آتا ہے، کتنا حسین لگتا ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا عالم کی فضیلت اس طرح ہے جیسے آسمان کے ستاروں میں 14ویں کے چاند کی فضیلت ہے۔ اور جامع ترمذی کی حدیث ہے، حضرت ابو مابا باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں اور تھوڑی نہیں بہت ساری توجہ کا طالب ہوں۔ آپ فرماتے ہیں امام الانبیاء کی بارگاہ میں 2 آدمیوں کا ذکر ہوا، ایک عالم تھا اور ایک عابد تھا۔ گونج ختم کریں، گونج کافی ہے۔ ایک عالم تھا اور ایک عابد تھا، ایک کے پاس علم بڑا تھا، دوسرا بڑی عبادت گزاری کرتا تھا۔ عالم اور عابد کا ذکر امام الانبیاء کی بارگاہ میں ہوا تو اللہ کے رسول نے فرمایا، امام الانبیاء نے فرمایا جو عالم ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے سارے فرشتے، آسمان و زمین کی تمام مخلوقات، میں جامع ترمذی کی حدیث سنا رہا ہوں، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے سارے فرشتے، آسمان و زمین کی تمام مخلوقات، فرمایا حتیٰ کہ زمین پر رینگنے والی چونٹیاں اور سمندروں میں تیرنے والی مچھلیاں بھی جو علم سکھانے والا ہے اس پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ کیا بھیجتے رہتے ہیں؟ درود بھیجتے رہتے ہیں۔ قرآن مجید میں آیت ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے سارے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ پر اس حدیث میں بتا دیا جو حضور کے غلام ہیں، جو اہل علم ہیں یا جو معلم ہے، علم پڑھانے والے ہیں، ان کی فضیلت اللہ کے رسول نے بیان کی ہے کہ ان پر بھی اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے سارے فرشتے، آسمان و زمین کی تمام مخلوقات، حتیٰ کہ زمین پر چلنے والی چونٹیاں ہوں یا سمندروں میں تیرنے والی مچھلیاں ہوں، جو علم پڑھانے والے ہیں، جو معلم ہیں، جو استاد ہیں، جو مدرس ہیں، فرمایا سارے اس پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ گویا معلم جب تک علم پڑھاتا ہے اس کے درجے بلند ہوتے رہتے ہیں، اس پر سارے درود بھیجتے ہیں۔ 3 حدیثیں ہو گئی، 4تھی حدیث سنی۔ امام الانبیاء نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک عالم اور ایک عابد کو لایا جائے گا۔ عالم بھی آئے گا، عابد بھی آئے گا، عبادت گزار، تہجد گزار، صلاۃ اللیل پڑھنے والا، ہر وقت عبادت میں رہنے والا، دونوں کو بلایا جائے گا اور دونوں کے بارے میں جنت کا فیصلہ ہے۔ اللہ فرمائے گا عابد سے تو جنت میں چلا جا، اور عالم کو روک لیا جائے گا۔ کیا کیا جائے گا؟ روک لیا جائے گا۔ عابد کو جنت میں بھیج دیا گیا ہے، عالم کو روکا گیا ہے۔ عالم عرض کرے گا پروردگار مجھے کیوں روکا گیا، کیا میں جنت کا حقدار نہیں؟ فرمایا اگر تو جنت کا حقدار نہ ہوتا تو تجھے دین کا علم ہی کیوں عطا کیا جاتا؟ تو جنتی نہ ہوتا تو علم عطا کیوں کیا جاتا؟ پروردگار پھر مجھے روک دیا گیا، عابد کو پہلے بھیج دیے۔ اللہ فرمائے گا تجھے روکا اس لیے ہے کہ خود آج اکیلا جنت میں نہ جا، جا نسل آدم کی صفوں میں پھیل جا اور ان پر نگاہ ڈال۔ اس دنیا میں جس نے تیرے ساتھ محبت کی ہے، جس نے تیری خدمت کی ہے، اگر کسی نے عالم دین سے محبت کی ہے یا اس کی خدمت کی ہے، فرمایا آج اکیلا جنت میں نہ جا، اسے بھی اپنے ساتھ لے کے جنت میں داخل ہو جا۔ فرمایا عابد کو جنت میں بھیج دیا جائے گا، عالم کو روکا جائے گا، اسے لوگوں کی شفاعت کا حق دیا جائے گا۔ کیا کیا جائے گا؟ لوگوں کی شفاعت کا، لوگوں کی شفاعت کا حق دیا جائے گا۔ اسے جنت میں جانے سے روکا جائے گا کہ لوگوں کی شفاعت کر، انہیں بھی اپنے ساتھ جنت میں لے کے چلا جا۔ دیکھیں عالم عبادت کی فضیلت بیان کرتا ہے تو لوگ عبادت کر کے اللہ کے عارف بنتے ہیں۔ میں نے کتنی بڑی بات ایک مصرے میں آپ کو، ایک جملے میں آپ کو سمجھا دی ہے کہ عالم عبادت کی فضیلت بیان کرتے ہیں، لوگ فضیلت سن کے عبادت کی رغبت پیدا ہوتی ہے، عبادت کر کے اللہ کے ولی بنتے ہیں، عابد و زاہد بنتے ہیں۔ تو اگر میں علم پر ہی بات کروں گا تو پھر طویل بات ہو جائے گی۔ آج ہم نے اعلیٰ حضرت کا ذکر کرنا ہے، تو اعلیٰ حضرت وہ شخصیت ہیں
جو عالم بھی ہیں عابد بھی ہیں، عالم بھی ہیں اور میں نے اس اپنی زندگی میں 4 عین کسی شخصیت میں یکجا بہت کم دیکھے ہیں۔ 4 عین بہت کم کسی شخصیت میں پائے جاتے ہیں۔ وہ 4 عین کون سے ہیں کہ وہ بندہ عالم بھی ہو، عابد بھی ہو، عارف بھی ہو اور عالم بھی ہو۔ سمجھے میں نے کیا کہا ہے؟ بندہ عالم بھی ہو، عابد بھی ہو، عارف بھی ہو اور عاشق بھی ہو۔ 4 عین بہت کم پائے جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عالم بھی تھے، عابد بھی تھے، عارف بھی بہت بڑے تھے اور عاشق ایسے تھے انہیں امام العاشقین کہا جاتا ہے، تاج العشاق کہا جاتا ہے، عاشقوں کے تاج کہا جاتا ہے۔ عالم بھی پائے کے ہیں، عارف بھی اعلیٰ درجے کے ہیں، عابد بھی اعلیٰ درجے کے ہیں، عارف بھی اعلیٰ درجے کے ہیں۔ عالم کیسے ہیں؟ اعلیٰ حضرت 4 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن مکمل کی ہے اور 6 سال کی عمر میں آپ نے واعظ کرنا شروع کر دیا تھا۔ کس عمر میں؟ 6 سال کی عمر میں واعظ کرنا شروع کر دیا تھا۔ 8 سال کی عمر میں آپ نے صرف و نحو کی عربی شرح لکھی ہے۔ ہمارے نوجوانوں نے تو نام ہی نہیں سنا ہوگا صرف و نحو کسے کہتے ہیں۔ عربی لغت کی ابتدائی کتب ہے صرف و نحو، ان کی شرح عربی میں لکھی ہے، ہندی اردو فارسی میں نہیں، عربی میں شرح لکھی ہے۔ اور آپ حیران ہو جائیں گے 13 سال کی عمر میں پہلا اسلامی فتویٰ آپ نے لکھا ہے۔ کیا کیا ہے؟ فتویٰ پڑھ کے نہیں سنایا، فتویٰ سنایا نہیں، فتویٰ لکھا ہے۔ میں فتویٰ نہیں دے سکتا، میں مفتی نہیں، ہم پڑھ کے سنا سکتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فتویٰ لکھا اور کس موضوع پر؟ رداعت کے موضوع پر۔ یہ جو ہوتا ہے نا ایک بچہ کسی اور ماں کا دودھ پیتا ہے، رداعت کے مسائل ہیں جو، اس پر آپ نے فتویٰ لکھا ہے۔ عمر کتنی ہے؟ 13 سال۔ آپ مجھے 20 سال کا جوان یہاں کھڑا کریں، اسے پوچھیں فتوے کا مطلب بتاؤ، لفظ فتویٰ کا مطلب نہیں بتا سکتا۔ اور اعلیٰ حضرت نے 13 سال کی عمر میں پورا فتویٰ لکھا ہے۔ 60 سے زیادہ علوم تھے جن پر اعلیٰ حضرت کو دسترس حاصل تھی۔ آپ نے سمجھے، میں مضامین کی بات نہیں کر رہا، علوم کی بات کر رہا ہوں۔ 60 مضامین ہو رہے ہیں، 60 علوم ہو رہے ہیں۔ علم ریاضی ہے، علم فلکیات ہے، علم حدیث ہے، اس طرح صرف ہے، نحو ہے، مختلف علوم ہیں۔ اعلیٰ حضرت کو 60 سے زیادہ علوم پر دسترس حاصل تھی۔ آپ لوگوں نے علی گڑھ یونیورسٹی کا نام تو سنا ہوگا۔ اسپیکر کی سمجھ آ رہی ہے کیا لفظ میں بول رہا ہوں؟ بولتے نہیں آج آپ لوگ۔ اعلیٰ حضرت نے وہ کتابیں لکھی ہیں، ان کی تعداد 1000 ہے، اور خالی فتاویٰ رضویہ ہی دیکھا جائے تو بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے فتاویٰ عالمگیری کا نام تو سنا ہوگا، سنا ہے نا فتاویٰ عالمگیری؟ فتاویٰ عالمگیری پتہ کتنے علماء نے مل کے جمع کیا تھا؟ 500 علماء۔ 500 علماء نے فتوے جمع کیے ہیں، جسے فتاویٰ عالمگیری کہا جاتا ہے۔ ایک طرف فتاویٰ عالمگیری رکھیں اور دوسری طرف اعلیٰ حضرت کا فتاویٰ رضویہ 30 جلدوں پر ہے جو اکیلی ہستی نے لکھا ہے۔ جب وہ بندہ فتاویٰ عالمگیری فتاویٰ رضویہ سامنے رکھ کر ان کا آپس میں انہیں کمپیئر کریں تو یہی لگتا ہے اعلیٰ حضرت انسان ہو ہی نہیں سکتے۔ اکیلے آدمی نے کہاں 500 علماء اور کہاں اکیلے، اور 500 علماء کی تحقیق دیکھے، اکیلے اعلیٰ حضرت نے 30 جلدوں پر فتاویٰ رضویہ جمع کیا ہے۔ اگر کسی نے سوال بھیجا نا عربی میں تو فتاویٰ عربی میں دیا گیا ہے، جواب عربی میں دیا گیا ہے۔ اگر کسی نے فارسی میں بھیجا تو جواب فارسی میں، اگر کسی نے فارسی شعروں میں سوال کیا ہے تو فارسی شعروں میں جواب دیا گیا ہے۔ اور اہل علم سے جا کر پوچھے، میں کیا بات کرنے لگا ہوں، اگر کسی نے سوال پوچھے نا صرف و نحو کی ترکیبوں کے مطابق، اعلیٰ حضرت نے جواب بھی صرف و نحو کی ترکیبوں کے مطابق دیے ہیں۔ میں بات کر رہا تھا علی گڑھ یونیورسٹی۔ علی گڑھ یونیورسٹی کا جو چانسلر تھا وہ ایک ریاضی کے مسئلے میں الجھ گیا، میتھمیٹکس کا مسئلہ تھا، ریاضی کا مسئلہ۔
اس نے ہندوستان کے جتنے ریاضی دان تھے سب کو خط لکھے، کوئی اسے خاطر خواہ جواب نہیں دے سکا، مطمئن نہیں کر سکا۔ تو ایک دن اپنے احباب میں بیٹھ کے کہنے لگا کہ میں تو جرمن جانے کی تیاری کر رہا ہوں۔ اس نے تیاری کی کہ میں جرمن جاؤں گا۔ جرمن میں بڑے بڑے ریاضی دان تھے اس دور میں، ریاضی کے جو میتھمیٹکس کے جو ماسٹر تھے وہ جرمن میں تھے۔ اس نے کہا میں جرمن جاؤں گا اور وہاں جا کر ریاضی کا یہ مسئلہ حل کروا کے آؤں گا۔ ریاضی الجبرے کے مسائل تھے۔ تو پاس سے کسی نے مشورہ دیا، انہوں نے کہا آپ جرمن نہ جائیں، ہمارا مشورہ ہے ایک دفعہ بریلی شریف جائیں اور امام اہل سنت حضرت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلی سے مسئلہ پوچھ لیں، بریلی شریف جا کر مسئلہ پوچھ لیں۔ چانسلر کہنے لگا مسئلہ ریاضی کا ہے اور تم مجھے مسجد کے مولوی کے پاس بھیج رہے ہو، مسئلہ میتھمیٹکس کا ہے، ریاضی کا ہے، اور تم مجھے ایک مولوی کے پاس بھیج رہے ہو کہ بریلی شریف جاؤ اور اعلیٰ حضرت سے جا کر ریاضی کا مسئلہ سیکھو۔ مسئلہ ہے ریاضی کا، میتھمیٹکس کا، اسے تو ریاضی دان حل کریں گے۔ جب بار بار تکرار ہوئی تو پھر وہ مرحرہ شریف آیا، واقعہ طویل ہے، وہاں کے سجادگان کو ساتھ لیا، بریلی شریف آیا، اعلیٰ حضرت کے پاس بیٹھا، ابھی ملاقات جاری ہوئی، پوچھا کدھر آئے ہیں؟ اس نے کہا جی ریاضی کا مسئلہ تھا، جرمن جانا تھا حل کروانے کے لیے ریاضی دانوں کے پاس، کسی نے آپ کا مشورہ دیا ہے تو میں آپ کے پاس آ گیا۔ اعلیٰ حضرت نے وہ کاغذ لیا، ریاضی کا مسئلہ دیکھا، اگلے لمحے کاغذ قلم اٹھائے، وہیں بیٹھے بیٹھے چند سیکنڈ کے اندر مسئلہ حل کر کے اس کے آگے رکھ دیا ہے۔ ریاضی کا مسئلہ حل کر کے اس کے سامنے رکھے۔ جب اس نے اپنا سوال دیکھا، اعلیٰ حضرت نے جو مسئلہ حل کیا وہ مشق دیکھی، دونوں کاغذ زمین پر رکھ کر کہنے لگا میں نے آج تک علماء سے علم لدنی کے بارے میں سنا تھا، دیکھا نہیں تھا۔ میں نے سنا تھا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، قرآن مجید میں علم لدنی کا ذکر اللہ کسی کسی کو عطا کرتا ہے، یہ علم لدنی میں نے سنا تھا، دیکھا نہیں تھا۔ کہنے لگا اگر میں نے کسی کے سینے سے علم لدنی کے چشمے پھوٹتے ہوئے دیکھے ہیں انہیں امام احمد رضا خان فاضل بریلی کہا جاتا ہے۔ آپ کے سینے سے تو علم و معرفت کے چشمے پھوٹ رہے ہیں، علم لدنی کے۔ میں تو اسے علم لدنی کہوں گا کہ بڑے بڑے ریاضی دان یہ مسئلہ نہیں حل کر سکے اور آپ نے چٹکی بجانے میں مسئلہ حل کر کے دکھا دیا ہے۔ آپ لوگوں نے کوثر نیازی کا نام تو سنا ہوگا، نوجوانوں کے لیے نیا نام ہوگا، بزرگ جانتے ہیں، ہمارا مذہبی امور کے وزیر رہے ہیں مولانا کوثر نیازی، آن دا ریکارڈ یہ بات ہے۔ کوثر نیازی جیسا آدمی کہتا میں نے میرے گھر میں میری ذاتی لائبریری میں 10,000 کتابیں پڑھی ہوئی تھی۔ کتنی کتابیں؟ 10,000 کتابیں پڑھی ہوئی تھی، اور میں نے ان کا مطالعہ بالاستیاب کی ہے۔ پتہ بالاستیاب کا معنی کیا ہے؟ پہلے صفحے سے لے کر آخری صفحے تک مکمل کتاب پڑھی ہے۔ ایسا نہیں 2 صفحے یہاں سے پڑھے، 4 صفحے آگے سے پڑھ لیے، آج یہ کتاب پڑھی، کل دوسری پڑھی، پرسوں تیسری پڑھی۔ بالاستیاب، پہلے صفحے سے آخری صفحے تک۔ کہتا ہے 10,000 کتابیں پڑھ کے میں کسی کو عالم نہیں سمجھتا تھا، میں سمجھتا تھا میں نے بڑا علم پڑھا ہے، پر کہتا جب میں نے اعلیٰ حضرت کی کتابیں پڑھی میں اس نتیجے پر پہنچا کہ 10,000 کتابیں پڑھ کے بھی میں تو سمندر کے کنارے بیٹھ کر ریت میں انگلیاں ہی مارتا رہا ہوں۔ اگر علم کے سمندر کی تہ میں اتر کر علم کے موتی چنے ہیں امام احمد رضا خان فاضل بریلی نے چنے ہیں۔ آپ کا علم اعلیٰ تھا، عالم بڑے اعلیٰ ہیں تو پھر عابد بھی بڑے اعلیٰ ہیں، عابد بھی بڑے اعلیٰ ہیں۔ ظاہری حیات مبارکہ آخری ماہ رمضان، بریلی شریف میں گرمیاں تھیں جب آخری رمضان آیا نا آپ کی حیات مبارکہ میں، سب نے مشورہ دیا کہ آپ پر پیرانہ سالی ہے، ذوف ہے، بیماری بھی ہے، تو آپ رمضان کے روزے نہ رکھیں۔ اور ویسے بھی شریعت نے آسانی دی ہے کہ بندہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو پھر فدیہ دے گا۔ جب لوگوں نے مشورہ دیا آپ نے فرمایا فتویٰ تم ٹھیک بیان کر رہے ہو پر فتویٰ اور ہے، تقویٰ اور ہے۔ پر میں یہاں نینی تال کا جو علاقہ ہے وہ پہاڑی علاقہ ہے، وہاں مجھے لے جاؤ بھوالی کے مقام پر، پہاڑوں میں گرمی کم ہوتی ہے، میں سفر برداشت کر لوں گا، 1 مہینہ وہاں رہ لوں گا، لیکن میں نے رمضان کے روزے نہیں چھوڑنے۔ پتہ نہیں اگلا رمضان نصیب ہو یا نہ ہو، اور پھر وہ ہوا بھی نہیں نصیب۔
آپ کو وہاں لے جایا گیا، ماہ رمضان کے 30 روزے مکمل رکھ کے واپس بریلی شریف آئی ہیں۔ اب جو بات کرنے لگا ہوں یہ میں نے بھی پہلی دفعہ ہی پڑھی ہے، یقین جانیے میں نے بھی پہلی دفعہ پڑھی ہے یہ بات کہ آپ کی ظاہری حیات مبارکہ آخری دنوں میں جب آپ علیل تھے تو وہ دور ویل چیئر کا دور تو تھا نہیں، تو نماز کے لیے 4 آدمی آپ کو کرسی پر بٹھاتے تھے اور آپ کو اٹھا کر مسجد میں لے کر جاتے تھے نماز پڑھنے کے لیے۔ 4 آدمی کرسی پر بٹھاتے، وہ کرسی 4 آدمی اٹھاتے تھے، مسجد میں لے جاتے تھے نماز کے لیے۔ ایک موقع ایسا آیا کہ وہاں آدمی کوئی نہیں تھا جو آپ کی کرسی لے کر جاتا اور ظہر کی اذان ہو چکی تھی۔ جمل النور کے حاشیے میں اس بات کو مولانا عبدالعزیز مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے روایت سے حاشیے میں لکھا گیا ہے، جمل النور کے حاشیے میں لکھا گیا ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اور میں نے بھی پہلی دفعہ یہ بات پڑھی ہے۔ 4 آدمی آپ کو کرسی پر بٹھا کر نماز کے لیے لے کے جاتے تھے۔ ایک دن ایسا آیا بندہ وہاں کوئی نہیں تھا جو نماز کے لیے لے کے جاتا، اور ظہر کی اذان ہو چکی تھی، اعلیٰ حضرت کو تکبیر اولا کی فکر تھی۔ آپ نے اپنے آپ کے ساتھ کیا کیا ہے، اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے گلیوں سے گزرتے 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 آئے ہیں مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے۔ آپ توجہ نہیں کر رہے، یہ علم و معرفت کا امام اپنے آپ کو گھسیٹ کے لے کے جا رہا ہے۔ علم و معرفت کا امام جن کے دروازے پر مولانا سید ابو ایوب رضوی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، جن کے دروازے پر صدر الافاضل ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، جن کے شاگرد صدر الشریعہ بنتے ہیں، جن کے دروازے پر مولانا امجد علی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، مولانا نعیم الدین گنج مراد آبادی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، مولانا ضیاء الدین مدنی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، امت کے بڑے بڑے محدث جن کے دروازے کے نوکر ہیں، وہ اپنی تکبیر اولا کے لیے، اپنی نماز کے لیے اپنے آپ کو گلیوں میں گھسیٹتے ہوئے لے کے جا رہے ہیں۔ علم کا اور عمل کا یہ عالم تھا، اور ساری زندگی آپ کی عبادت میں گزری۔ وقت مختصر ہے، اعلیٰ حضرت کا موضوع بڑا طویل ہے، 2 باتیں میں نے بیان کی، علم بھی اعلیٰ ہے اور عبادت کا ذوق بھی اعلیٰ ہے۔ اب سنیں عارف کتنے بڑے ہیں۔ دیکھیں میں ایک مشکل بات کرنے لگا ہوں، مجھے احساس ہے میں مشکل ترین اپنی زندگی کی بات کرنے لگا ہوں، لیکن اگر توجہ کریں تو اس سے بڑھ کے آسان بات کوئی نہیں۔ بات قدرے مشکل ہے، توجہ کریں گے تو مشکل بات بھی مشکل نہیں لگے گی۔ جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس دور میں جو ہے وہ آرگنائز انجینئرنگ پر کام ہو رہا ہے۔ اس دور میں لفظ ذہنوں میں ڈالے جاتے ہیں، آئیڈیالوجی ڈالی جاتی ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، آپ کے ذہن میں لفظ ڈال کر تصور باندھ دیا جاتا ہے۔ میں سادہ سی مثال دوں گا، آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ پچھلے دنوں سوشل میڈیا پر بعض محققین نے اس پر کام کیا ہے کہ ہمارے ہاں جو ڈرامے دکھائے جاتے ہیں، پاکستانی ڈرامے، مسلمان ان میں کام کرتے ہیں، تو جو ڈراموں کے سیٹ ہوتے ہیں، گھر دکھائے جاتے ہیں، ڈرائنگ روم دکھائے جاتے ہیں، لابیز دکھائی جاتی ہیں، وہاں پیچھے یا جو ہمارے ٹی وی شو دکھائے جاتے ہیں، مسلمانوں کے شو ہیں، مسلمان ان میں کام کرتے ہیں۔ ان کی شرعی حیثیت کیا، اس پر بات نہیں کر رہا، باریک بات کرنے لگا ہوں، ان کے پیچھے مورتیوں کا، بتوں کا کیا کام ہے، اس پر بڑا کام ہوا ہے پچھلے 6 مہینے۔ ڈرامے دکھائے جا رہے ہیں، ٹی وی شو دکھائے جا رہے ہیں، پیچھے مورتیاں پڑی ہوئی ہیں، بت پڑے ہوئے ہیں، ان کا کیا کام ہے؟ پیچھے دجال کی ایک آنکھ کا سمبل ہوگا۔ یہ دور سمبلز کا دور ہے، آپ کے ذہن میں ایسی بات ڈال دی جاتی ہے آپ کو پتہ نہیں چلتا، اور بعض ہمارے خطیب لوگ ایسی بات کر جائیں گے آپ کو پتہ نہیں چلے گا، آپ سمجھیں گے گڑ والی میٹھی روٹی کھا رہے ہیں، پر یہ نہیں پتہ اس میں زہر ملا ہوا ہے، ایمان کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ میں بات بڑی باریک کرنے لگا ہوں قرآن مجید کے حوالے سے۔ بعض لوگوں نے قرآن مجید کا ترجمہ ایسا کیا، پڑھنے والوں کو پتہ ہی نہیں چلا، ان کا ایمان ضائع ہو گیا، ایمان ہی ضائع ہو گیا۔ مثلاً اگر میں قرآن مجید کے پھر کبھی انشاءاللہ زندگی نے موقع دیا تو پورا موضوع اسی پر بات ہوگی، قرآن مجید کے تراجم، اس پر مکمل بات ہوگی۔ قرآن مجید سورہ آل عمران کی آیت ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، قرآن مجید ہے۔ اس کا ترجمہ پہلے اور لوگوں کا سن لیں، انہوں نے کیا ترجمہ کی ہے۔ پہلا ترجمہ کہتے ہیں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ کا معنی کیا ہے؟ مکر کیا ہے کافروں نے، مکر کیا ہے اللہ نے، اللہ کا مکر بہتر ہے۔
اللہ مکر کر سکتا ہے؟ بولتے نہیں آپ؟ جو ترجمہ میں بول رہا ہوں دکھانے کا میں پابند ہوں۔ یہ ترجمے تو میں نے 2002 میں پڑھے تھے جو میں اب آپ تک پہنچانے لگا ہوں۔ ہماری زندگی اسی کاموں میں گزر گئی ہے۔ دوسرا ترجمہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، دھوکہ دیا کافروں نے، دھوکہ دیا اللہ نے، اللہ کا دھوکہ بہتر ہے۔ اللہ دھوکہ دے سکتا ہے؟ تیسرا ترجمہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، داؤ لگایا کافروں نے، داؤ لگایا اللہ نے، اللہ کا داؤ بہتر ہے۔ اللہ داؤ کرتا ہے؟ چوتھا ترجمہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور فریب کیا کافروں نے، فریب کیا اللہ نے، اللہ کا فریب بہتر ہے۔ چار ترجمے میں نے سنائے ہیں۔ جب تک زندہ ہوں یہ ترجمے دکھانے کا میں پابند ہوں۔ میں مترجمین کے نام نہیں لے رہا، کس کس مکتبہ فکر کے عالم نے یہ ترجمہ کی ہے، میں نام نہیں لے رہا۔ ایک ترجمہ کیا گیا مکر کیا اللہ نے، ایک ترجمہ کیا گیا داؤ لگایا اللہ نے، ایک ترجمہ کیا گیا فریب کیا اللہ نے، ایک ترجمہ کیا گیا دھوکہ دیا اللہ نے۔ اور میرے امام کا ترجمہ اٹھا کر دیکھو، اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، مکر کیا کافروں نے اور خفیہ تدبیر فرمائی ہے اللہ نے۔ مکر کیا کافروں نے اور خفیہ تدبیر فرمائی ہے اللہ نے۔ اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے، اب اپنے ایمان کا فیصلہ کر کے بتا دیں یہ خفیہ تدبیر والا ترجمہ ادب والا ہے یا مکر کفر فریب والا ترجمہ ادب والا ہے؟ قرآن مجید سورہ والضحیٰ، میں نے کہا نا پورا موضوع اس پر بیان ہوگا کبھی۔ ایک مثال اور سن لیں پھر میں اپنی مثال کی طرف آ رہا ہوں جو سورہ ابراہیم کی آیت ہے۔ یہ بڑی قابل توجہ بات ہے۔ قرآن مجید سورہ والضحیٰ اللہ فرماتے ہیں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، ماہ ربیع النور میں یہ بھی وعدہ ہو گیا آج سے آپ سے برسر ممبر کہ لفظ دالن پر پورا موضوع بیان ہوگا۔ دالن کا معنی بتا کیا کیا گیا ہے؟ بعض لوگوں نے ترجمہ کیا اللہ فرماتے ہیں محبوب ہم نے آپ کو گمراہ پایا سو شریعت کا راستہ دکھا دیا، انہوں نے نبی کو گمراہ لکھا ہے۔ ایک نے ترجمہ کیا ہے ہم نے آپ کو بھٹکتا ہوا پایا سو شریعت کا راستہ دکھا دیا۔ اس طرح کے بے شمار تراجم ہیں۔ پتہ ہے حضرت نے کیا ترجمہ کی ہے؟ اے محبوب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا۔ اب نبی کو گمراہ لکھنا ٹھیک ہے یا محبت میں خود رفتہ لکھنا ٹھیک؟ بڑی مثالیں ہیں میرے پاس، وقت ہے نہیں کہ میں ساری مثالوں پر بات کروں۔ قرآن مجید سورہ ابراہیم آیت نمبر 13، دو مثالیں میں نے دے دی ہیں یہ سمجھانے کے لیے، بڑی باریک بات ہے۔ قرآن مجید چونکہ دیکھیں قرآن اترا ہے عربی زبان میں، قرآن عربی زبان میں اترا ہے اور ہم نے پڑھنا ہے اردو میں ترجمہ پڑھنا ہے، تو عربی زبان کے بارے میں علماء فرماتے ہیں عربی سیکھنے کے لیے ایک عمر تھوڑی ہے، اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ عربی کا بڑا بھی کوئی اہل عرب میں سے بھی فصیح و بلیغ ہوگا نا، عربی زبان کا مکمل احاطہ نہیں کر سکتا صرف اللہ۔ قرآن مجید سورہ ابراہیم اور آیت نمبر 13، آیت نمبر، میں سمجھتا ہوں آج اگر یہ سبق ہی میرا یاد کر کے لے جائیں گے نا تو میرا یہ موضوع بیان کرنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ قرآن مجید سورہ ابراہیم آیت نمبر 13، وقال الذین کفروا لرسلہم لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا، بڑی توجہ کا طالب۔ اللہ فرماتا ہے اور کافروں نے کہا اپنے رسولوں سے، وقال الذین کفروا، اور کافروں نے کہا اپنے رسولوں سے، لنخرجنکم من ارضنا، ہم تمہیں اپنی زمین سے نکال دیں گے، اپنے ملک سے نکال دیں گے، او لتعودن فی ملتنا، جب تک تم واپس، یہ ترجمہ اوروں نے کیا ہے، اعلیٰ حضرت کا ترجمہ بعد میں سناتا ہوں، جب تک تم ہمارے دین پر لوٹ نہیں آتے۔ ایک لفظ ہے او لتعودن، نوجوانوں کی توجہ کا طالب ہوں، او لتعودن، یہ لتعودن کے معنی میں ڈنڈی ماری گئی ہے۔ کافروں نے کہا اے رسولو ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے جب تک تم ہمارے دین میں لوٹ نہیں آتے۔ کیا نہیں آتے؟ لوٹ نہیں آتے۔ لتعودن کا معنی لوٹ لینا۔ دوسرا ترجمہ جب تک تم ہمارے دین میں واپس نہیں آ جاتے۔ تیسرا ترجمہ، یہ میری ذمہ داری ہے ترجمے دکھانا۔ تیسرا ترجمہ جب تک تم واپس ہمارے دین میں پھر نہیں آتے۔ پتہ ہے لوٹنے کا پھرنے کا یہاں معنی کیا کیا جائے گا، سمجھا دیتا ہوں۔ عبداللہ صاحب یہاں بیٹھے ہیں،
میں ان کی دکان پہ جاتا ہوں، باہر ان کی دکان ہے، وہاں یہ موجود نہیں، گھر کے ہیں، میں نے فون کرتا ہوں عبداللہ بھائی کدھر ہیں؟ کہتے ہیں میں گھر گیا ہوں۔ میں نے کہا واپس لوٹ آئیں، میں آپ کی دکان پہ بیٹھا ہوا ہوں، اللہ کرے میری محنت توڑ چڑھ جائے، بات میں نے بڑی مشکل شروع کر دی ہے جی، واپس لوٹ آئیں، میں آپ کی دکان میں بیٹھا آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ سمجھ گئے ہیں نا؟ مسجد کے خادم ہے یونس بھائی، میں مسجد میں آتا ہوں، ٹیلی فون کرتا ہوں یونس بھائی کدھر ہیں؟ جی میں کام گیا ہوں، واپس مسجد میں لوٹ آئیں، میں انتظار کر رہا ہوں۔ لوٹنے کا معنی وہاں کیا جائے گا جہاں سے بندہ جاتا ہے وہیں واپس لوٹتا ہے، سمجھ گئے ہیں نا؟ جہاں سے جاتا ہے وہیں واپس، مسجد سے جو گیا ہے واپس لوٹے گا، دکان سے جو گیا ہے واپس لوٹے گا۔ آپ کو پتہ ہی نہیں چلا انہوں نے معنی کیا کی ہے؟ وہ کہتے ہیں کافروں نے کہا رسولو ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے جب تک تم واپس لوٹ نہیں آتے۔ کہاں؟ فی ملتنا، ہمارے دین میں۔ اب آپ کا کیا خیال ہے؟ نبی کفر سے نبوت کی طرف جاتے ہیں؟ بولتے نہیں آپ لوگ، سمجھے نہیں میری محنت میں کیا کہہ رہا ہوں؟ لوٹنے کا معنی تو وہاں کیا جائے گا جہاں کوئی جائے گا وہاں لوٹے گا۔ اگر تو نبی کفر سے جائے نا اسلام کی طرف تو لوٹنے کا معنی کیا جائے گا۔ یہاں معنی کیا جا رہا ہے لوٹنا، واپس پھرنا، واپس آ جانا، یہ معنی وہاں کیا جاتا ہے جہاں کو کفر سے نکلا ہو۔ اور نبی کون ہے؟ بڑی ذمہ داری سے باوضو بیٹھا ہوں، نبی وہ واحد ایسا مقام و مرتبہ ہے، نبی دنیا میں آ کے نبی نہیں بنتے، نبی بن کے دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ دنیا کا کوئی کالج بتا دے جو نبوت کی ڈگری دیتا ہو، کوئی انسٹیٹیوٹ بتا دے جو رسالت کا سرٹیفکیٹ دیتا ہو، کوئی کالج بتا دے جو نبوت کی سند دیتا ہو، کوئی مدرسہ، کوئی ادارہ بتا دے جو بندے کو نبوت کی ڈگری دے۔ میری ملت کے باشعور مسلمانوں، نبی دنیا میں آ کے نبی نہیں بنتے، نبی بن کے دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ اگر یہاں لوٹنے کا معنی کیا جائے تو یہ کتنی بڑی بے ادبی ہے۔ کیا نبی کفر سے نبوت کی طرف گیا ہے؟ کیا نبی کفر سے رسالت کی طرف گیا ہے؟ یہاں لوٹنے کا معنی نہیں، معنی ہمارے امام نے کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے، کافروں نے کہا رسولو ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے جب تک تم ہمارے دین پر نہیں آ جاتے۔ دین پر آنا اور ہے، واپس لوٹنا اور ہے۔ آپ سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ واپس لوٹنا اور ہے اور کسی پر آ جانا، کسی کی بات کو مان لینا اور ہے، کسی کی طرف لوٹنا اور ہے۔ لوٹنے کا معنی وہاں کیا جاتا ہے جب بندہ کفر سے نکلے، جب بندہ کسی عمارت سے نکلے، جب بندہ مسجد سے نکل کر لوٹتا ہے، دکان سے نکل کر واپس لوٹتا ہے، گھر سے نکل کے واپس لوٹتا ہے۔ اگر یہاں لوٹنے کا معنی کیا جائے تو دیکھ لیں آپ کو پتہ نہیں چلا میٹھی روٹی میں آپ کو زہر کھلایا جا رہا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا آپ کو کیا سکھایا جا رہا ہے۔ میں اسے اتنا آسان کرنے لگا ہوں، اگر آپ توجہ کریں گے میرا موضوع سارا آپ کے دل میں اتر جائے گا۔ مکی دور ہے، شور اسلام کا دور ہے، سارے کافر مل کر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آئے، سورہ کافرون کا شان نزول سنانے لگا ہوں۔ مکی دور ہے، ابتدائی دور، مشکل دور ہے، کافر مل کر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آئے، یا رسول ہم ایک پیشکش لے کر آئے ہیں۔ کیا لے کر آئے ہیں؟ پیشکش لے کر آئے ہیں۔ اب ان کی پیشکش سنیں۔ کہا کیا پیشکش ہے؟ یہ پیشکش یہ ہے کہ چونکہ مکے میں ایک ہی باپ دادا کی اولاد رہتی ہیں تو آپ نے نبوت کا اعلان کیا ہے، توحید کی دعوت دے رہے ہیں، تو اس پر اختلاف ہو گیا ہے۔ تو پیشکش یہ ہے کہ ہم سارے مل کر نا ایک سال مسلمان اور کافر مل کر خدا واحد کی عبادت کریں گے، مسلمان اور کافر مل کر اللہ کی عبادت کریں گے۔ اگلا سال آئے گا مسلمان اور کافر مل کر بتوں کی پوجا کریں گے، نہ آپ کو مسئلہ نہ ہمیں مسئلہ۔ ایک سال آپ کے خدا کا قانون چلے گا، دین چلے گا، ایک سال ہمارا دین چلے گا۔ دور حاضر میں جو اعداد و شمار کے جادوگر ہماری رہنمائی کرتے ہیں، یہ جو پالیسیاں بنانے والے ہیں، ان کے مطابق کتنی اچھی پیشکش ہے، کتنی اچھی پیشکش ہے۔ لڑائی کوئی نہیں، اختلاف ہی کوئی نہیں، سب کو پورا جینے اور جینے دو کا حق دیا جا رہا ہے کہ ایک سال سارے مل کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، مسلمان کافر مل کر، اگلا سال سارے مل کر بتوں کی پوجا کرتے ہیں، نہ وہاں سے لڑائی نہ یہاں سے لڑائی، مکے میں امن قائم ہو جائے گا۔ کیسا اچھا ماحول دیا جا رہا ہے، جو ٹیلی ویژن پر آ کے آپ کو اسکالر دیتے ہیں، کتنا اچھا ماحول دیا جا رہا ہے۔ اور ذرا ایک لمحے کے لیے میں آپ کو مسئلہ بعد میں سناتا ہوں، مجھے ایمان سے بتائیں یہ کن شرک کی دعوت دی جا رہی ہے؟ کن شرک کی دعوت دی جا رہی ہے؟ جو ابرو کا اشارہ کرے اس میں بھی توحید کا راز پایا جاتا ہے، جن کا اٹھنا بیٹھنا
پر دلیل ہے اس نبی کو جب شرک کی دعوت دی گئی کہ ایک سال سارے مل کر آپ کے خدا کی عبادت کریں، اگلے سال سارے مل کر ہمارے خداؤں کی عبادت کریں، نہ آپ کو مسئلہ نہ ہمیں مسئلہ، مکے میں امن قائم ہو جائے گا، لڑائی ختم ہو جائے گی۔ اللہ نے فرمایا جبریل جا اور جا کر میرے محبوب کو یہ پیغام سنا کے آ، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ اے میرے محبوب کہہ دو کافروں، جس کی تم عبادت کرتے ہو میں عبادت نہیں کروں گا، جس کی میں کرتا ہوں تم نہیں کرو گے، جس کی تم کرتے ہو میں نہیں کروں گا۔ بار بار لا ہے، انکار ہے، نفی ہے، اور آخری آیت دو قومی نظریہ بیان کر رہی ہے۔ فرمایا لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارا دین ہمیں ہمارا دین، تمہیں تمہارا دین ہمیں، تمہیں تمہارا دین ہمیں۔ میں پچھلی مثال سمجھانے کے لیے اس کی دلیل دے رہا ہوں کہ اس سے پتہ چلا نبی ایک لمحے کے لیے بھی کفر کی طرف راغب نہیں ہوتا۔ لوٹنا تو بڑے دور کی بات ہے، نبی کفر کی طرف دیکھتا ہی نہیں۔ نبی کا تو کار نبوت یہ ہے، کفر مٹانے کے لیے آتا ہے۔ اب جنہوں نے مانا کیا ہے، کافروں نے کہا نبی اور رسولوں ہمارے کفر کی طرف لوٹ آؤ، بے ادبی کر رہے یا نہیں کر رہے؟ آپ کو کیا لگے آپ کے گھر میں ترجمہ پڑھا ہوا ہے، آپ نے تو ترجمہ پڑھ لی ہے، آپ کو پتہ نہیں چلا، آج وقت کافی ہو گیا ہے، ورنہ ایک اور مثالیں میرے ذہن میں تھیں، میں نہیں پر گفتگو سمیٹوں گا۔ میرے امام نے ترجمہ کیا ہے تو قرآن کی روح کو چھو کے ترجمہ کیا ہے۔ چار چیزیں میں نے بیان کی، عالم بڑے تھے، عابد بڑے تھے، عارف بڑے تھے، قرآن کا ترجمہ معرفت کے ساتھ کیا۔ آخری جملے بول رہا ہوں، عاشق بہت بڑے تھے، عاشق بہت بڑے تھے۔ اس دور میں نا مختلف ریاستیں ہوتی تھیں نا، ریاستوں کے نواب ہوتے تھے، وہ اپنے قصیدے لکھواتے تھے شاعروں سے، انہیں وظیفے دیتے تھے۔ اسد اللہ خان غالب، غالب کا نام تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا، یہ غالب قصیدے لکھتا رہے بادشاہوں کے، انعام دیا جاتا تھا۔ تو وہاں ایک ریاست تھی نین پارا، نین پارا کے نواب کو پتہ چلا کہ امام احمد رضا خان کا قلم بڑا اعلی ہے، اس نے آپ کو پیغام بھیجا میرا قصیدہ لکھیں، بدلے میں جو انعام کہیں گے آپ کو دیا جائے گا، مال و دولت جو آپ کہیں گے آپ کو دیا جائے گا، میرا قصیدہ لکھیں۔ قاصد آیا اعلیٰ حضرت کے پاس، اس نے سوچا عام شاعروں کی طرح یہ بھی شاعر ہوں گے، قصیدہ لکھیں اپنی مرضی کی دولت لے لیں۔ جب اعلیٰ حضرت کو آ کے اس نے یہ پیشکش کی کہ قصیدہ لکھیں اپنی مرضی کی دولت لے لیں، جمال کے رخ پہ جلال آ گیا، گلاب سیرت چہرہ گلاب صورت ہو گیا، سرخی آ گئی میرے امام کے چہرے پر، اور آپ نے فرمایا جاؤ جا کر نین پارا کے نواب سے کہہ دو کہ احمد رضا کو رزق اللہ دیتا ہے، میرا رازق اللہ ہے، اور مجھے رزق مل رہا ہے تو روزہ رسول کے دروازے سے مل رہا ہے۔ کرو مدح اہل طون رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ فرمایا احمد رضا کا رازق اللہ ہے، واللہ خیر الرازقین، مجھے رزق اللہ عطا فرماتا ہے، اور رزق مل رہا ہے تو حجر عائشہ کے دروازے سے مل رہا ہے۔ امام الانبیاء کی حدیث ہے، فرمایا واللہ یؤتی وانا قاسم، اللہ عطا کرنے والا ہے میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ فرمایا احمد رضا کو رزق اللہ دے رہا ہے پر مل روزے رسول کے دروازے سے رہا ہے۔ عالم بھی بہت بڑے ہیں، عابد بھی بہت بڑے ہیں، عارف بھی بہت بڑے ہیں، اور عاشق بھی